آج سے صدیوں پہلے صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسلمانوں پر ایک فتنہ نازل ہوا جسے تاریخ فدائی حملہ آوروں کے نام سے جانتی ہے۔ صدیوں بعد آج کے مسلمان پھر ایک فتنے کا سامنا کر رہے ہیں جس کا نام ہے خود کش حملہ آور۔ ان خود کش حملہ آوروں کے مقاصد کیا ہیں؟ آخر ان حملہ آوروں کی برین واشنگ کیسے کی جاتی ہے کہ وہ خود کو بھی تباہ کر لیتے ہیں اور سینکڑوں معصوم انسانوں کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے؟ دیکھیں، یہ بات اگر ہمارے سامنے تاریخ میں پہلے سے موجود نہ ہوتی تو ہم کو اس کو سمجھنے میں دقت ہوتی، لیکن بات ہم یہی کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے آج کے دور کے ان فسادیوں کو، آج کے دور کے ان تکفیریوں کو اور حشاشینیوں کو دیکھنا ہے تو پہلے صلیبی جنگوں میں حسن بن صبا کی تحریک کو سمجھنا پڑے گا۔ وہاں بھی اس حد تک دیوانے لوگ ان کے تھے، جس قسم کی ان کی پروگرامنگ کی جاتی تھی، جس طرح برین واشنگ کی جاتی تھی کہ باقاعدہ حسن بن صبا نے اپنے قلعوں میں جنت بنائی ہوتی تھی، باغات تھے، حوریں تھیں، نہریں تھیں، پھل اور میوہ جات کی انبار لگے ہوتے تھے، اور ایک جاہل آدمی کو وہ گاؤں سے اٹھا کر لاتا تھا اور اس کو حشیش کے نشے میں بے ہوش کر کے اس جنت میں لے جایا کرتے تھے، اور وہاں پر اس جنت میں جب وہ ہوش میں آتا تھا اس کو وہ جنت کی میوے اور نعمتیں ملتی تھیں، وہ عورتیں اور حوریں ملتی تھیں، اور چند دن کے عیاشیوں کے بعد جب اس کو دوبارہ بے ہوش کر کے وہ دنیا میں لاتے تھے تو اس کو وہ خواب کی طرح یاد رہتا تھا کہ میں نے وہ سب کچھ ایک جنت میں دیکھا تھا، اور اس کو کہا جاتا تھا کہ جب تم مرو گے تو تم کو وہی جنت دوبارہ ملے گی۔ اور ایک جس کے پاس علم نہ ہو، جس کی عمر کمزور ہو، جو فرسٹریٹڈ ہو دنیا میں، جس کے پاس کوئی وسائل نہ ہو، جس نے کوئی عیاشی نعمتیں دیکھی نہ ہو، جب اس قسم کے نشے میں، حشیش کے نشے میں اس کو مبتلا کر دیا جائے گا اور ایسی جنتوں کے دورے کرائے جائیں گے تو اس کے بعد وہ ہر قسم کی خودکشی کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ یہ جو بچے پکڑے گئے ہیں سوات میں، وزیرستان میں، ٹرائبل ایریاز میں، جو کہ اس وقت مختلف قسم کے سائیکولوجیکل سکولز میں جن کی سائیکالوجی کے سکول، جن کی تربیت کی جا رہی ہے، جن کو سکھایا جا رہا ہے، جن کو دوبارہ سے انسان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوبارہ سے مین اسٹریم میں لایا جا رہا ہے، جب ان بچوں کے انٹرویو کیے گئے فوج کی طرف سے، ڈاکٹرز کی طرف سے، سائیکالوجسٹ کی طرف سے، پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو ایگزیکٹلی وہی طریقہ کار انہوں نے بتایا کہ جو حسن بن صبا کے لوگ آج سے 900 سال پہلے کیا کرتے تھے۔ ان بچوں کو بھی ڈرگز دی جاتی ہیں، LSDs دی جاتی ہیں، لائف سٹیمولیٹنگ ڈرگز ہوتی ہیں، حشیش ڈرگز میں دیا جاتا ہے، اور پھر ان کو بھی وہی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جنت کی حوریں تمہارے پاس آ رہی ہیں، ان کی تربیت اسی طرح کرائی جاتی ہے۔ وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں ایسے کمرے ملے ہیں، گھر ملے ہیں جن کی دیواروں کے اوپر انہوں نے جنت کی پینٹنگز بنائی ہوتی ہیں، اور مختلف قسم کی نعمتوں کے بارے میں، حوروں کے بارے میں، باغات کے بارے میں ان کو اس طرح دکھایا جاتا ہے، ایسی کہانیاں ان کو بتائی جاتی ہیں کہ 12 13 14 سال 9 سال کا بچہ جو ہے کمپلیٹ پاگل ہو جاتا ہے۔ اکثر خود کو حملہ آور ٹین ایجرز ہیں، آپ اگر ان کی عمروں کو دیکھیے، بچے ہیں چھوٹے جو یہ کرتے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نظریاتی طور پر اس بات، یعنی پاکستان کی ریاست کو تباہ کرنے کے لیے، یا اس بات سے کہ صاحب وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ بہت اعلیٰ قسم کا جہاد کر رہے ہیں۔ باقی بچے تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ ان کو کس لیے، کس مشن پہ، کہاں، کس کے خلاف بھیجا جا رہا ہے۔ اتنے برین واشڈ ہوتے ہیں یہ، اور ان کو ہر آپریشن سے پہلے جو بھیجا جاتا ہے تو اکثر نشے میں بھی ہوتے ہیں، ان کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے پیچھے ہینڈلرز ہوتے ہیں، اگر یہ خود اپنے آپ کو نہ تباہ کریں تو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے خود کو حملہ آور ہے، بیسکلی بیچارہ پیچھے سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تباہ کیا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی ناپاک کھیل ہے، اس کے اندر انڈینز شامل ہیں، اس کے اندر وہ تکفیری سوچ شامل ہے کہ جو پوری مسلمان ملت کو کافر کہتی ہے، اور پھر وہ سوچ بھی شامل ہے جو پاکستان کی ریاست کو کبھی تسلیم ہی نہیں کرتی۔ پاکستان کے اندر بہت بڑا طبقہ علماء کا ایسا بھی ہے کہ جن کا تعلق جمعیت علماء ہند سے ہے، یہ کانگریسی مولوی ہیں، یہ وہ مولوی ہیں کہ جو ہمیشہ سے تاریخ میں کانگریس کے ساتھ رہے ہیں، جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، پاکستان کو کافرستان کہا، علامہ اقبال پر کفر کے فتوے لگائے، اور ہمیشہ یہ پاکستان کی نظریات اور آئیڈیالوجی کے خلاف رہے ہیں۔ ان کے ریٹن ڈاکومنٹس، ان کی بکس، ان کی کتابیں اویلیبل ہیں۔ یہ لوگ کبھی پاکستان کے جھنڈے کو سلامی نہیں دیتے، کبھی پاک سرزمین نہیں پڑھتے، کبھی پاکستان کی ریاست کو اللہ کا دیا وہ تحفہ نہیں سمجھتے۔ ان کی زندگی گزری ہے اس بات میں کہ پاکستان کی جڑیں کمزور کر کے پاکستان کو دوبارہ ہندوستان سے شامل کر دیا جائے، اسی لیے ان کو کانگریسی مولوی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی ازلی ابدی حقیقت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ بہت بڑا طبقہ یہ پاکستان میں بستا ہے، پاکستان کی سیاست میں ہے، یہ پاکستان میں MNAs بھی بن جاتے ہیں، سینیٹرز بھی بنتے ہیں، ان کے صوبوں میں ان کی حکومتیں بھی قائم ہو جاتی ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں پاکستان کی تباہی کے لیے، پاکستان کو تباہ برباد کرنے کے لیے صرف فرقہ وارانہ یا قومیت کی بنیاد پر گروہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ بہت سے گروہ ایسے ہیں جو پشتون نیشنلزم کے نام پہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، بہت سے بلوچ نیشنلزم کے نام پہ، بہت سے گروہ ایسے ہیں کہ جو پاکستان میں لسانیت اور قومیت کی بنیاد پر ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، لیکن بہت سے گروہ ایسے بھی ہیں جو مذہب کی بنیاد پر ملک توڑنا چاہتے ہیں. اور ان گروہوں کے بارے میں سب سے کم بات کی جاتی ہے، چونکہ بنیادی طور پر خود کش حملہ آور پاکستان میں جتنے بھی ہیں وہ اسی مذہبی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. برین واشنگ کرنے والے دماغ خود کو حملہ آوروں کی کون سی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان سوالوں کے جواب ہمیں اس وقت ملے جب پاکستان آرمی نے ہماری ملاقات ایک خود کش حملہ آور سے کروائی. هغه چې لاړم پسې زه سره ملګری شوم نو ما یې لکه ټوپک لکه راکړو او یې لکه کملې وې لکه کمربند نه لکه راو بیا به ځان سره ګرځولم ځان سره بې ګرځولم نو ما ته یې ویل هغو لکه د هغو بیا کسان لکه حلال کړل دا کسان حلال شو لکه هغه اته کسان چې کوم چې هغو کوم حلال کړی هغه ما ته لکه یاد دي لکه او زه ورسره ملګری شوم نور به یې لکه زبردستي لکه کوله لکه دغه سکول نومونه به لکه جنکۍ منکۍ لکه راوستي لکه دا کسان به هغو لکه جنکۍ لکه راوستي او غلط کام به ورسره وکړو او بس بیا به بوت یې بېهوشه وکړي بیا به بوت دلته کې بیا به لکه کور خواته لکه وغورځولي لکه ډېر خراب کار لکه شروع کړي ډېر لکه زبردستي لکه شروع کړي وه دغه تقریبا هره شپه به یې 2-3 جنکۍ راوستي ټولې به تقریبا چې په هفته کې به تقریبا دغه 12 دیارلس به خامخا لکه هفته کې لکه راوستي او نه سکول جنکۍ به یې راوستي او یو یې عمران تیار کړی و د مولا و په سکول چې یې کوله هغه خامبره لګو هغه یې تیار کړو هغه یې راوله هفته راوستی و یو هفته یې راوستی به هغه له برین او دماغ و لکه دا کول مایله کول چې دوی به جنت ته لکه ډارکي لاړ شي او دوی جنت ته لکه ډارکي دماغ عمران عمر تقریبا 15-16 سال سهار وخت کې به ته بیان لا کوو په بیان کې به دا وي چې لکه تو لکه د کونه لکه راوستی لکه په زبردستۍ باندې د مور پلار نه هغو نه یې راوستی و او لکه زګیره به لکه نښو چې دی په دې ځای کې لکه دی او لکه وینا به لکه وکړه چې سهار وختي به د بیان کوو مازدیګر هغه غریب به روزانه جړل او په زور باندې لکه ګاډي ته را کړی دی بل کس ورته را کړی و لکه بولی دی او په ګاډي کې او لکه وی لکه ته به لکه ځان مکا لکه خامخا لکه په تعلیم کې ورته دا ویل لکه انشاء تعالی کې دا دماکه دا وکړه لکه موږ به ستا مور له کور والا پیسې له کور کوو دا به لکه موږ به لکه څنګه چې دماکه دې وکړي لکه ته به لکه ډایرکټ جنت ته لاړ شې په دنیا کې ته څه کوې لکه مایل نه زه ځان طرف ته دغه لکه مایل وکړو لکه ته به جنت ته لکه ډایرکټ لاړ شې لکه دا لا خو ډېر ښه کار دی دا خو چې لکه ټول د بانه راوست لکه شادوران په خپل ځای باندې لکه خودکش لګنډه کړي د شادوران تقریبا 15-16 سال والا زوی و هغه باندې په خپله باندې خودکش لګانه وله خو بل لکه نورو کسانو پسې بتلو ان دنوں سوات کی رونقیں واپس آ رہی ہیں. سوختہ بازاروں میں قدموں کی تعداد بڑھ رہی ہے. پارکوں اور تفریحی مقامات پر آنے والے چہروں پر مسکراہٹیں لوٹ رہی ہیں.